السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے افشین کنول اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوریز افشین کنول۔ دوستو، آج میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں یہ صرف کہانی نہیں اور نہ ہی مذاق ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ دوستو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 8 کلاس میں تھی۔ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی وہاں پر کچھ ہاسٹل کی لڑکیاں بھی تھیں۔ اسکول کافی بڑا تھا، اس لیے مختلف شہروں سے لڑکیاں پڑھنے آئی تھیں اور وہ ہاسٹل میں رہتی تھیں۔ ہاسٹل میں ایک کمرہ ایسا بھی تھا جو بند تھا کیونکہ وہاں پر ایک حادثہ ہوا تھا۔ ایک لڑکی نے پنکھے کے ساتھ لٹک کر خودکشی کی تھی۔ وجہ زیادہ بڑی نہیں تھی، صرف یہی کہ ایک گاؤں کی غریب لڑکی تھی۔ باپ نے بڑی مشکل سے فیس کا انتظام کر کے شہر پڑھنے بھیجا تھا، یا پھر یہ کھری نہ اتر پائی تاکہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن سکے، لیکن وہ لڑکی اپنے باپ کی امیدوں پر کھری نہ اتر پائی اور امتحان میں فیل ہو گئی۔ بس یہی وجہ سی وہ کمرہ بند ہے، کیونکہ اس حادثے کے بعد سے کوئی بھی لڑکی اس کمرے میں رہنا نہیں چاہتی تھی، ہر کوئی ڈرتا تھا۔ اسکول میں 8ویں جماعت کے امتحان ہو رہے تھے، تبھی ایک لڑکی نے 9th کلاس میں داخلہ لیا۔ دوسرے شہر سے آئی تھی، اس لیے ہاسٹل میں رہنا تھا، لیکن وہاں کوئی کمرہ خالی نہ تھا۔ وارڈن نے بتایا کہ ایک کمرہ ہے اور یہ وجہ ہے کہ وہ پچھلے 5 سال سے بند ہے، اگر تم کہو تو کھلوا دیتی ہوں۔ اس لڑکی نے منظور کر لیا۔ جب اس کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ کمرہ بہت بری حالت میں تھا۔ دھول مٹی اور بڑے بڑے مکڑی کے جالے تھے، پورے کمرے کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ وہاں کی آیا نے اس لڑکی کے ساتھ مل کر پورا کمرہ صاف کیا اور رہنے کے قابل بنایا۔ وہ لڑکی تو وہاں رہنے لگی، لیکن ہاسٹل کی باقی لڑکیاں اس سے دور ہو گئیں۔ سب لڑکیاں اسے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگیں، جیسے کوئی حقیر ہو۔ اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ گروپ اسٹڈی میں بھی سب اس سے دور رہتے تھے۔ کینٹین میں کھانے کے وقت بھی اسے اکیلا چھوڑ دیتے تھے اور وہ کلاس میں بینچ پر بھی اکیلی بیٹھتی تھی۔ اسی طرح سے 8ویں کے ایگزام ہو گئے اور 9th میں ہم پروموٹ ہو گئے، لیکن اس لڑکی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہماری 9th کلاس کا پہلا دن تھا۔ کلاس میں اس دن میں اسکول دیر سے پہنچی تو میں نے دیکھا کہ پوری کلاس آ چکی تھی، سب مل جل کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ لڑکی جسے آئے ہوئے 2 ہفتوں سے زیادہ ہو گیا تھا، وہ بینچ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ اکیلی بیٹھی ہے تو میں اس کے قریب گئی اور پوچھا کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں، تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور ہاں کہہ کر مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دی اور میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لیکن یہ بات میری کلاس کی دوسری لڑکیوں کو پسند نہ آئی، یہاں تک کہ وہ لڑکیاں جو میری دوست تھیں اور ایک گروپ کی تھیں، انہیں بھی میری یہ بات پسند نہ آئی۔ میرے گروپ کی ایک لڑکی اٹھ کر میرے پاس آ کر مجھ سے کہا کہ افشین، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ادھر ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی اور وہیں بیٹھی رہی۔ میں نے اس لڑکی کا نام پوچھا تو اس نے مجھے اپنا نام امرین بتایا۔ تھوڑی دیر بعد کلاس میں ٹیچر آ گئی۔ اس طرح وقت گزر گیا اور بریک ہو گئی۔ بریک میں میری کلاس کی لڑکیاں اٹھ کر میرے پاس آئیں اور کہا کہ افشین، ہم کینٹین جا رہی ہیں، تو بھی آ جا۔ میں نے کہا اچھا، تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سب چلی گئیں۔ میں نے امرین سے کہا چلو کینٹین چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھاتے ہیں چل کر۔ امرین ہچکچائی اور کہا کہ نہیں افشین، تم جاؤ، میں یہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ تو امرین نے کہا کہ شاید میرا آنا کسی کو اچھا نہ لگے۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، تو چل۔ میں زبردستی امرین کو کینٹین لے گئی۔
اور جہاں میرے گروپ کی لڑکیاں بیٹھی تھیں میں وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ امرین میرے پیچھے تھی۔ میں نے امرین سے بھی کہا کہ آ کر بیٹھ جاؤ، تو وہ گھبرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتی، میرے گروپ کی ایک لڑکی جس کا نام زیبا تھا وہ بول پڑی کہ یہ لڑکی یہاں نہیں بیٹھے گی، تو امرین وہیں رک گئی۔ میں نے زیبا سے کہا کہ کیوں؟ تو دوسری لڑکی طاہرہ بولی کہ اگر یہ یہاں بیٹھی تو ہم سب یہاں سے چلے جائیں گے۔ باقی 4 لڑکیوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تم سب یہیں بیٹھو، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھی اور امرین کو لے کر دوسری جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ امرین نے مجھ سے کہا کہ یہ کیا کیا، میری وجہ سے اپنی باقی دوستوں کو ناراض کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ اگر وہ دوستیں ہوتیں تو اپنی دوسری دوست کی فیلنگ کو سمجھتی۔ خیر، مجھے بھی ایسی مطلبی لڑکیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ 2 دن تو بالکل ایسا ہی چلتا رہا، لیکن 2 دن بعد امرین اسکول نہیں آئی تو میں نے کسی سے پتہ کیا، کیونکہ اس کے بارے میں تو کوئی لڑکی اسکول میں بات ہی نہیں کرتی تھی۔ لیکن اگلے دن جب میں اسکول آئی، اسکول میں عجیب و غریب سے گوسپس ہو رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا وہ پاگل ہو گئی ہے، کوئی کہتا اس میں چڑیل آ گئی ہے، اور کوئی کہتا اس لڑکی کی روح جس نے اس کمرے میں خودکشی کی تھی۔ لیکن میں نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ اسکول سے چھٹی کے بعد خود ملنے چلی گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ امرین کے پیرنٹس آئے ہوئے ہیں اسے لینے، لیکن امرین کو اس کے کمرے میں ایک کرسی کے ساتھ باندھ کر رکھا ہے، اور امرین اس کرسی پر ایسے سو رہی تھی جیسے بے ہوش پڑی ہو۔ جب میں اندر امرین سے ملنے جانے لگی تو وہاں کی آیا نے مجھے روک دیا اور کہا کہ وارڈن نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی اندر نہ جائے۔ تو میں نے آیا سے پوچھا کہ اسے ہوا کیا ہے، تو آیا نے مجھے بتایا کہ پرسوں رات کو یہ کھانا کھانے کینٹین نہیں آئی۔ جب میں نے آ کر اسے دیکھا تو اس کا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے وارڈن کو بتایا تو انہوں نے اسے ہاسٹل کی ڈاکٹر سے دوا لے کر دی۔ میں نے اسے کھانا کھلایا، دوا دی اور پھر یہ سو گئی، لیکن صبح بھی اسے ہوش نہیں آیا۔ لیکن شام کے وقت اچانک اس کے کمرے سے شور سنائی دیا۔ سب لڑکیاں ڈر گئیں۔ لڑکیوں نے جب مجھے اور وارڈن کو بتایا تو ہم نے آ کر اسے دیکھا تو یہ اپنے بستر پر بیٹھی زور زور سے چیخ چلا رہی ہے اور عجیب و غریب سی آوازوں میں باتیں کر رہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس میں کوئی چیز آ گئی ہے۔ ہم تو بہت بری طرح سے ڈر گئے تھے۔ رات ہم نے کیسے گزاری ہم ہی جانتے ہیں۔ اس کے پیرنٹس کو تو رات میں ہی فون کر دیا تھا۔ وہ اسے لے کر جانا تو چاہتے ہیں، لیکن یہ اس حالت میں نہیں کہ اسے اس کے ساتھ جا سکے۔ تو میں نے پوچھا اسے ہوا کیا ہے؟ تو آیا نے بتایا ہمارا خیال ہے کہ اس میں کوئی جن بھوت آ گیا ہے جو یہ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں۔ لڑکیوں کا کہنا تو یہاں تک ہے جس لڑکی نے یہاں خودکشی کی تھی شاید اسی کی ہی روح آ گئی ہو۔ تو میں نے آیا سے کہا آپ کس طرح کی نونسنس والی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے کیا مرنے والے کی روح اندر آ گئی ہو؟ بیکار باتیں مت کریں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلی گئی۔ میں وارڈن سے ملنے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ہاسٹل کا سویپر مولوی صاحب کے ساتھ آ رہا ہے۔ میں یہ دیکھ کر کافی حیران ہوئی تو میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ تو وہاں جا کے دیکھا کہ وہ مولوی صاحب امرین کے کمرے میں جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، امرین جو کرسی پر بے ہوش پڑی تھی اس نے ایک دم چیخنا چلانا شروع کر دیا جیسے مردہ جسم میں جان پڑ گئی ہو۔ امرین کے پیرنٹس، مولوی صاحب، سویپر، وارڈن اور ہاسٹل کی آیا، یہ 4-5 امرین کے کمرے میں چلے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر دیا، لیکن امرین مسلسل چیختی چلاتی رہی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد
یہ سب لوگ کمرے سے باہر آئے اور ساری لڑکیاں کافی پریشان تھیں یہ جاننے کے لیے کہ اندر ہو کیا رہا تھا اور امرین کو کیا ہوا تھا، لیکن باہر آ کر کسی نے کچھ نہ بتایا اور سب وارڈن کے آفس میں چلے گئے۔ پھر میں گھر آ گئی، لیکن اگلے دن جب میں اسکول گئی تب وہاں سب لڑکیاں یہی گوسپس کر رہی تھیں کہ رات کے کھانے کے وقت کینٹین میں وارڈن نے بتایا کہ امرین میں کوئی جن آ گیا تھا، کیونکہ وہ اسکول سے ہاسٹل کا جو راستہ ہے امرین وہ راستہ اختیار نہیں کرتی تھی، بلکہ ہاسٹل کے پیچھے سے آتی جاتی تھی جہاں پر پرانا قبرستان پڑتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ تو وہ ایک لڑکی نے پوچھا وارڈن سے کہ آپ کو کیسے پتہ؟ تو وارڈن نے کہا ہمیں یہ بات جن نے خود بتائی ہے کہ وہ اسے کافی دنوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ روز اس راستے سے گزرتی ہے۔ لیکن لڑکیوں، تمہیں پتہ ہے کہ امرین کا آنا جانا قبرستان سے کیوں ہے؟ سب لڑکیوں نے ایک ساتھ کہا کہ نہیں۔ تو وارڈن نے کہا مجھے پتہ ہے، تم سب لڑکیاں اس سے بات نہیں کرتی تھیں ہاسٹل میں اور نہ ہی اسکول میں، ویسے ہی شرم آنی چاہیے تم سب لڑکیوں کو۔ تو پھر ایک لڑکی نے کہا وارڈن سے کہ میم پھر وہ روح کا کیا ہوا جو امرین میں تھی؟ تو وارڈن نے اسے بہت بری طرح سے جھاڑ دیا اور کہا کیا تم واقعی مسلمان ہو؟ تمہیں نہیں پتہ کہ مرنے کے بعد روح دنیا میں نہیں بھٹکتی، وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے۔ خیر اب یہ ٹاپک یہیں بند کرو، کھانا کھاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ یہ بات ختم ہونے کے بعد میں نے اس لڑکی سے پوچھا جو یہ بات اپنی دوستوں کو بتا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ امرین کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا اس کے پیرنٹس اسے گھر لے گئے ہیں۔ میں یہ سن کر بہت اداس ہو گئی کہ اب وہ کبھی واپس نہیں، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ خاموش ہو گئی۔ اپنی کلاس میں آ کر اپنی اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میری کلاس کی لڑکیوں نے مجھے اکیلا بیٹھا دیکھا تو کہا کہ آ کر ہمارے پاس بیٹھ جا، لیکن میں نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ میں اکیلی ہی ٹھیک ہوں۔ اس بات کو ایک ہفتہ ہو گیا۔ میری کلاس کی اور ہاسٹل کی لڑکیوں کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے امرین کے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن ایک دن میں اچانک اسکول گئی تو دیکھا کہ امرین کلاس میں پہلے سے موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور آ کر میرے گلے سے لپٹ گئی۔ مجھے بھی اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اسی دن سے لے کر آج تک ہم دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں۔ باقی لڑکیاں بھی امرین کی دوست بن گئیں اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 سال ایک ساتھ کیسے گزر گئے۔ دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن، تاکہ میری ہر آنے والی اسٹوری کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ نگہبان۔